ابتدائیہ طباخی میں مصالحے روح کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مصالحے اس طرز طباخی کی بنیاد رکھتے ہیں جو صدیوں تک یہاں رائج رہا ہے۔ یہ ایک ناممکن سی بات ہوگی کہ پاکستانی کھانوں میں مسالہ جات کا استعمال نہ ہو، چاہے وہ کوئی عام سے مسالے یعنی سرخ مرچ اور نمک ہی کیوں نہ ہو۔ مختلف مسالوں کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، لہذا انہیں بمطابق ضرورت ذائقے کے فروغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف مسالہ جات کے تناسب مختلف ہوتے ہیں، لہذا ان کے جزیات کو ہدایت کردہ تناسب میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے مخصوص تناسب میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، مگر احتیاط لازمی ہے، لہذا اس وقت تک ان کے تناسب میں تبدیلی نہ کریں جب تک کہ آپ ان کے فوائد و مقاصد سے پوری طرح واقف نہ ہوں۔ لہسن، اسے خام طریقے سے یا باریک پیس کر استعمال کیا جاتا ہے، علاوہ ازیں کوٹ کر، ثابت یا پانی کے ہمراہ پیس کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ اس کی تاثیر نہایت تیز اور امتیازی ذائقہ ہے، لہذا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ کھانوں میں اسے ادرک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ادرک یہ ایک قسم کی جڑ ہے، اس کا چھلکا اچھی طرح اتارنے کے بعد اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تازہ ادرک سخت اور جھریوں سے پاک ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ اسے چھو کر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا خاص ذائقہ حاصل کرنے کے لیے اسے بے ترتیبی سے کاٹ کر استعمال کریں۔ اسے پانی کی معمولی سی مقدار کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوسری صورت میں صرف اس کا رس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے مغلائی کھانوں میں ادرک اور لہسن کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لہسن کے ذائقے کی ہلکی سی ناگواری کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ خشک ادرک کا ثقوف اس کی جڑوں کو سکھا کر انہیں پیسنے کے بعد بنتا ہے۔ خشک ادرک کے ثقوف کو کشمیری کھانوں میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز، تمام پاکستانی کھانوں میں پیاز کا استعمال بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پیاز کو زیادہ تر کاٹ کر یا پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے بات۔ جی بیٹا۔ پیاز کو پانی کے ساتھ بھی پیسا جا سکتا ہے اور بھونا بھی جا سکتا ہے اور کھانے کی ابتدا یا آخر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز کے ذائقے کا انحصار اس کے استعمال کے مختلف طریقوں پر ہے۔ اگر کاٹ کر سبزی کے طور پر پکائیں تو یہ اپنے قدرتی ذائقے کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ اگر انہیں فرائی کر لیں تو ان کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور اگر پیس کا استعمال کریں تو یہ گاڑھی چٹنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہینگ کی ہینگ پنجابی میں ہینگ، ہینگ پنجابی میں ہینگ، اردو میں ہینگ۔ ہینگ کی بو نہایت تیز اور ناگوار سی ہوتی ہے، لہذا اسے قلیل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے مناسب استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پانی ڈال کر کسی بوتل میں رکھ لیں اور کھانے کی ترکیب میں ضرورت کے مطابق پانی کو استعمال کریں۔ الائچی، اس کا شمار دنیا کے مہنگے ترین مسالوں میں ہوتا ہے اور بنیادی طور پر ہندوستان اور سری لنکا میں پائی جاتی ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، بڑی الائچی جو سیاہ مائل پھولی ہوتی ہے اور تیز ذائقے کی۔ بڑی الائچی، اب یہاں ایک بات کر دوں، کبھی آپ رسمیں پڑھیں گے نا تو قدیم شیفوں کی جو رسمیں لکھی ہیں وہاں الائچی خرد، وہ الائچی کلاں، الائچی خرد کلاں۔ خرد کیا ہے؟ چھوٹی، بڑی کیا ہے؟ کلاں۔ لاہور میں اس محلے سے جو معصوم تھے اس ناموں سے، ساندہ کلاں، ساندہ خرد، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا۔ اور چھوٹے سائز کی سبز الائچی جو کہ خوشبودار اور لطیف ذائقے کی حامل ہے، اس کا ذائقہ اس وقت بہترین ہوتا ہے جبکہ صرف اس کے بیجوں کے سپوف کو استعمال کیا جائے۔ مرچی اور ان کا سپوف، مرچ کے سپوف کی قریباً 20 اقسام ہیں۔ اس میں سفید سے لے کر اور زرد زعفرانی رنگ سے لے کر سرخ رنگ تک کی اقسام شامل ہیں۔ شملہ مرچیں نسبتاً کم تیز اور ذائقہ دار ہوتی ہیں۔ کشمیری مرچ گہرے سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور ناگوار بو نہیں ہوتی۔ سبز مرچیں بھی سرخ مرچوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے بیجوں سے بہت تیز قسم کی بو آتی ہے۔ سرخ کشمیری مرچیں بہت ذائقے کی ہوتی ہیں اور رنگ برنگی سجاوٹ کی کام بھی آتی ہیں۔ ثابت کٹی ہوئی پیسی ہوئی سرخ مرچیں کھانوں میں ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دار چینی، یہ ایک لطیف اب یہاں ایک منٹ، کشمیری مرچ کی ذکر، میں دوائی کھا رہا تھا اس لیے میں بات نہیں کر سکا۔ کشمیری مرچ کا ذکر آیا تو اب بھی اندرون شہر قدیم کھانوں میں جو نائی اور اچھے شیف جو دیگیں پکاتے ہیں
वो रंग तेज करने के लिए कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल है। हाँ जी, तूड़ा अलग चीज़ है, तूड़ा बकरी चीज़ है, ओलद है। तूड़ा मिर्च की ये कि साबुत मिर्चां जिसले कट्ठियां होंगी बोरियां पैंदियां ना पंजाबी दापियां का तूड़ा मिर्च की ता करके तो वो टुटदियां रहंदियां टुटदियां गोरी के अखीर से जो चूरपुर बजता है मिर्चां का वो की तूड़ा बन जाता है, उन्होंने पीस लेते तूड़ा मिर्च पाते और चूरपुर है मिर्चां का। ठीक है जी बेटा। दालचीनी, ये एक लतीफ जायके वाला अब मसाला यहाँ है। असल लफ्ज़ है दालचीनी। क्या? दालचीनी, क्योंकि अब पुराने लफ्ज़ ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं तो नई जनरेशन के नए लफ्ज़ आ रहे हैं मुस्तमिल। ठीक है, तो दाल कह देते हैं दालचीनी, असल लफ्ज़ दालचीनी। ये एक लतीफ़ जायके वाला मसाला है जो मुगलाई खानों में इस्तेमाल होता है। कासिया बार्ग नामी एक तेज़ जायके वाले मसाले को इसके मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? हाँ, ये आप बहुत इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, मिर्चों के बीज है क्या कि जो अब मिर्चों के बीज में लाली नहीं है, मिर्चों के बीज में लाली नहीं है। लाली किस में है? मिर्च के छिलके में, वो हांडी को लाल करती है। ठीक है, अब इंडिया के कुछ इलाकों में ये चीज़ हुई कि तेज़ी लानी तीखी करनी है। एक मसाला कहलाता है मिर्च तीखी लाल। क्या? तीखी लाल, तीखा मसाला। एक है चटपटा तेज मसाला। तीखे में और चटपट तेज में फ़र्क है, दोनों में याद रखिएगा। ठीक है, चटपट तेज में फ़र्क है। चाट मसाले में तीखा पड़ रहा है, चटपटा। कौन सा? चटपटा। उसमें क्या है? लाल मिर्च का पाउडर नहीं पड़ रहा, उसमें मिर्चों के बीज पड़ रहे हैं। बीज जो है वो तीखापन पैदा करता है, बहुत तीखी होती है। ठीक है, आप कभी मिर्च काटेंगे ना हाथ से, ठीक है, तो उंगलियों को लग जाएगी, बीज की वजह से बीज कट रहे हैं तो जलन पैदा हो जाती है। आप अगर कहीं आना लग गया तो वक्त पड़ जाता है। लगी ना? ये वो तीखी है, बहुत तेज बीज हैं। उन बीजों को छिलके मिर्च सूख गई ना, अब उनको मिला ओखली में डाल के। क्या? अब ओखली क्या कहें? नहीं समझ। लंबा और बड़ी कुंडी होती है, उसे कहते हैं ओखली। एक पुरानी कहावत है कि सर्दियाँ ओखली में तो मूसलों से क्या डर। सर्दियाँ ओखली में तो मूसलों से क्या डर, कि जो होगी रखी जाएगी। तो ओखली में डाल के उसको कूटते हैं तो छिलके अलग हो जाते हैं, बीज अलग हो जाते हैं। उसको बस छान लेते हैं बड़ी छन्नी में, बीज अलग निकल गए, लाल अलग। अब जो लाल निकली है, ठीक है, वो बन गई देगी मिर्च। क्या बन गई? नाम सुना देगी मिर्च का? वो देगी मिर्च है लाल करने के लिए। मिर्चें तो कम डाली आपने, ठीक है, मगर सालने का रंग लाल करना था, इसलिए आपने वो डाल दी तेज लाल। अब चटपटा करना है, ठीक है, तो बगैर लाली के बीजों का इस्तेमाल किया आपने। ये वो चीज़ है जो आपको यूरोप वाले बेवकूफ़ बनाकर देते हैं बॉटल में। जो सर पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं मिर्चें, वो बीज वाले होती हैं, डालते वो क्या होती हैं? वो तुरा मिर्च होती है। अच्छा, दरा मिर्च, कटर। क्या? कुटी साबुत लाल मिर्च को कूट के दरा मिर्च दरदर कर लिया। क्या? दरदर करना है, पंजाबी लफ्ज़। लौंग एक सदाबहार पौधे के फूलों की कुछ डोरियों से हासिल होते हैं। लौंग के तेल में फेनोल, हाँ, फिनल सर ये चंदन जो आपने बताया आएगा वो भी। जी जी, ये तो पूरी दरख्त है ना, उसमें से निकल रहा है। उसमें सही है। हाँ जी, हो गया बेटा आपका? ओके, चार हो गए। किस किस ने पढ़ा? तीन। तो 4 दफे पढ़ लिया आप लोगों ने। आप बैठ के पढ़े।